حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے مصدق ملک صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور مہنگائی کم ہونے کا، کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ واقعی ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جو 37-38% تک جو مہنگائی گئی تھی وہ شرح کم ہو کے ہمیں 20-21% تک دکھائی دے رہی ہیں، اور کئی چیزوں کے اثرات تو نچلی سطح پر آئے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں اثرات عوام تک آنے چاہیے وہ ابھی بھی عوام تک اس تک وہ پوزیشن نہیں آئی. جو مجسٹریٹ کا کام ہے، جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا کام ہے، جس طرح بھی عدیل ورائے صاحب بتا رہے تھے کہ نیشنل جو NPMC نیشنل پرائس مینجمنٹ کمیٹی کی جو میٹنگ ہونی تھی اس میں یہ معاملہ سامنے نہیں آ سکے، اس کا اجلاس نہیں بلایا گیا. شاید آخری اجلاس جنوری 2024 میں بلایا تھا جب نگران سیٹ اپ تھا، اور اس میں کچھ ترامیم بھی ہوئی تھی اس سے پہلے. تو یعنی اس کے بعد موجودہ حکومت نے کوئی اجلاس اگر نہیں بلایا تو بڑی ان کی ناکامی ہے، نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے، کیونکہ ان کا اس چیز پر زیادہ فوکس نہیں ہے. ان کا اس سب معاملات سے ہٹ کے، عوام سے ہٹ کے، ان کا زیادہ ترجیحات اور زیادہ فوکس ان کا صرف جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف ہے، ان کے خلاف کیسے مقدمات درج کرانے ہیں، کیسے معاملات سیٹل کرنے ہیں. ہم نے PDM کے دور میں بھی دیکھا کس طریقے سے پارلیمنٹ کو جو ہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اب تو ان کو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر نیب ترامیم کا جو کیس ہے وہ اڑ گیا اور وہ سارے کیسز اگر ان کے کھل گئے، وہ 670 ارب روپے کے لگ بھگ جو کیسز بنتے ہیں وہ اگر ری اوپن ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر تو وہ کہتے ہیں نا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری. تو یعنی وہ تو ایسا کیس کھلے گا اور ایسی کرپشن کے کہانیاں سامنے آئیں گی، پھر کون جواب دے گے؟ دیکھیں عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ آپ بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا، لیکن جس طرح سے مصدق ملک صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ 17% پر آ گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومتی اقدامات کو؟ دیکھیں، یہ 3 قسم کے انڈیکس ہوتے ہیں. پہلے تو ہم یہ پہلے جان لیں کہ یہ کون سے انڈیکس ہیں. ایک تو ماہانہ بنیادوں پہ جو انفلیشن ہے اس کو کاؤنٹ کی جاتی ہے، پھر سالانہ بنیادوں پہ کی جاتی ہے، اس سے پہلے جو ایک سٹیج ہوتی ہے جو یعنی ویکلی بنیادوں پہ کی جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر ان فگرز کو دیکھیں جو ادارہ شماریات جاری کرتا ہے تو اس میں یہ نمبر جو مصدق ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ ماہانہ بنیادوں پہ بات کر رہے ہیں. یہ فگر جو ہے یہ واقعی میں 37% تک چلا گیا تھا، اور یہ اپریل کے وہ بنیادی طور پہ فگرز کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ یہ 17% پہ آ گیا ہے. اب مئی کا جو فگر جو ہے آنے والا ہے اس میں 13.5 سے 14.5 کے درمیان یہ آتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، یہ تو ہو گیا کہ جو ایک پورے ملک بھر میں جو ایک سیٹ اپ ہے، ادارہ شماریات جس طرح سے ڈیٹا کولیکٹ کرتا ہے مارکیٹ پرائس کے مطابق، یہ انڈیکس اور یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یہ کسی حد تک یہ چیزیں درست ہوتی ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ عوام کو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ریلیف کیوں نہیں مل رہا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بریک ضرور لگی. اس کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی تھی اب اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، لیکن یہ نہیں ہے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں. ابھی بھی چیزیں سستی ہو گئی ہیں نا، لیکن صحیح معنوں میں ابھی ریلیف تو نہیں دکھائی دے رہا نا عادل صاحب. بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی سستی. ریلیف جو نہیں مل رہا اس کی میں وہی بات کرنے جا رہا تھا. جی ٹھیک ہے عادل صاحب، بالکل یہ معاملہ ہے